بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات میں سے ہم نے آپ کو یاد ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ شروع کیا تھا، یاد آیا؟ اور ان کے حالات زندگی کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری، اس میں سے ہم نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھی۔ اس میں سے ہم نے آپ کو بہت تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتائی تھیں، اور انہی کے حالات زندگی میں سے مزید آج ہم آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ یہ رشتہ داروں میں چچا زاد بھائی تھے، کم عمر تھے، ان کے اندر دو تین شوق اور جذبے بہت زیادہ تھے۔ جیسے آپ لوگوں کے اندر شوق ہوتا ہے نا، کسی کے اندر موبائل کا شوق ہوتا ہے، کسی کے اندر سائیکل چلانے کا، کسی بچے کو گاڑیاں چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چلانے کا، یہ شوق ہوتے ہیں۔ اور کچھ بچوں کو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں موٹر سائیکل چلانے کا، کچھ بچوں کو مرغیاں پالنے کا، بکریاں پالنے کا، تو یہ مختلف شوق ہیں۔ اور ایک گندا شوق اس میں کبوتر پالنے کا، یہ گندا شوق ہے۔ تو مختلف شوق ہوتے ہیں۔ کبوتر بازی اچھی بات نہیں ہے، کبھی بھی کبوتر بازی نہیں کرنا اچھا، کبوتر گھر میں نہیں رکھنے چاہیے، ان کو پالنا، شام میں اڑانا، سیڑیاں بجانا، یہ سارے گندا طریقہ ہے۔ پتہ ہے نا، آپ نے دیکھا نا کبوتر جو لوگ پالتے ہیں صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم، وہ ٹولیاں کبوتروں کی اڑ رہی ہوتی ہیں اور سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، وہ اچھا طریقہ نہیں۔ مرغی پالنا، بکری رکھنا پھر کوئی بہتر طریقہ ہے۔ بہرحال سائیکل چلانا، کچھ بچوں کو کم عمری میں موٹر سائیکل چلانے کا بھی شوق ہوتا ہے، وہ خود بھی موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور ساتھ میں بچوں کو بٹھا کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ چلانا بھی نہیں، خطرہ ہوتا ہے، کم عمری میں موٹر سائیکل چلانے بھی نہیں چاہیے، اور بچوں کو بٹھا کے چلاتے ہیں، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اگر گر جائیں۔ تو یہ مختلف قسم کے شوق ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا شوق کیا تھا کم عمری میں۔ بیٹھو، ان کا شوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھی، خدمت کرنے کا شوق تھا، بڑوں کی خدمت۔ سنو اور سے، بڑوں کی خدمت۔ اور دوسرا شوق ان کے اندر جو تھا، علم دین حاصل کرنا، قرآن کریم پڑھنا، حفظ کرنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، علم دین حاصل کرنا، یعنی عالم دین بننے کا ان کو بہت شوق تھا۔ اس کے لیے بہت محنت کیا کرتے تھے، اور یہ صحابہ میں سب میں بڑے عالم بنے، بڑے عالم کہلائے، بڑے مفسر کہلائے۔ تو بس یہ دو شوق ان کے اندر بہت زیادہ تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ دو شوق عطا فرما دیں۔ بولو زور سے، اور زور سے بولیں۔ ہاں، یہ بڑے پیارے شوق ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے، اس کے میں بھی آپ کو حالات سناؤں گا، انہی دو شوق کے ارد گرد تھی۔ نہ ان کو گھومنے پھرنے کا شوق تھا، نہ ان کے ہاں دوستیوں کا رواج تھا، نہ ان کے ہاں سواریوں پر، گھوڑوں پر ریسیں لگانے کا شوق تھا ان کو۔ جیسے آپ لوگوں کو سائیکلوں کی ریس، موٹر سائیکلوں کی ریس اچھی لگتی ہے، گاڑیوں کے آپ کے پاس بڑے نام ہوں گے کہ فلاں ریسر گاڑی، فلاں ریسر گاڑی، یعنی بچوں کو ایسی سی گاڑیوں کے نام یاد ہیں جو ہم نے سنے بھی نہیں ہیں، یاد ہونا دور کی بات ہے، نام لینے بھی نہیں آتے، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوں، فلاں بائک ریس والی، فلاں گاڑی ریس والی۔ عبداللہ بن عباس کم عمر تھے، آپ ہی کی طرح کے کم عمر تھے، نہ ان کے اندر، جن لوگوں کے اندر بچپن میں شوق اچھے ہونا، جن بچوں میں کے بچپن میں شوق اچھے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کر ایک اچھا انسان بنتے ہیں۔ اور اگر بچپن سے ہی آپ لوگوں کے اندر کھیلنے کودنے گھومنے پھرنے کا شوق آ گیا تو ساری زندگی آپ اسی چکر میں پڑے رہو گے، کھیل کود گھوم پھر، کھیل کود گھوم پھر۔ اور جن بچوں کے اندر بچپن سے سنو، نماز پڑھنے کا شوق، تلاوت کرنے کا شوق، قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا شوق، بڑوں کی خدمت کرنے کا شوق، بڑوں کے پاس بیٹھنے کا شوق، یہ آ گیا تو یہ انشاءاللہ بڑے اچھے انسان بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ بڑے انسان بنیں گے، کامیاب انسان بنیں گے۔ یہ شوق پر ہے، جس طرح کا شوق ہوتا ہے انسان وہی بڑے ہو کر بنتا ہے۔
ابھی سے اچھے شوق ہوں گے آپ کے اندر تو اچھے انسان بن جاؤ گے. پڑھنے پڑھانے کا شوق، پڑھنے پڑھانے کا شوق اور خدمت کرنے کا شوق، یہ دو شوق حضرت عبداللہ بن عباس کو تھے، اس لیے وہ بڑے انسان بنے. آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہوئے 1450 سال ہو چکے ہیں، اور آج بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی کچھ دن پہلے گئے ہوں گے دنیا سے، لیکن ان کا شوق اچھا نہیں تھا، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں. تو دو شوق آپ لوگ بھی اپنے اندر پیدا کریں، دو چیزوں کا شوق اپنے اندر، پڑھنے پڑھانے کا شوق اور بڑوں کی خدمت کرنے کا شوق. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ پڑھنے پڑھانے کا شوق، یہ لائن والے بچے سیدھے نہیں بیٹھے ہوئے، اور بڑوں کی خدمت کا شوق، یہ عبداللہ بن عباس کے اندر بہت زیادہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، عبداللہ بن عباس جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور آپ سے سیکھا کرتے تھے. تو بہت بڑا قرآن کریم کا حصہ اور بہت ساری احادیثیں حضرت عبداللہ بن عباس نے کس سے سیکھی ہیں؟ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کی خدمت بہت کرتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی بہت کری ہے، حضرت انس رضی اللہ نے بھی بہت کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے بھی بہت کی ہے، اور عبداللہ بن عمر نے بھی بہت کی ہے. سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، لیکن یہ لوگ آگے آگے تھے، یہ کم عمر تھے. بڑے لوگ بڑوں کی خدمت نہیں کرتے، چھوٹے جو ہوتا ہے وہ زیادہ خدمت کر جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بچے بڑوں کی خدمت زیادہ کرتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے. اس انتظار میں رہنا کہ میں کیسے اٹھوں، میں کیوں جاؤں پانی پلانے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کری اور آپ سے سیکھا بھی بہت کچھ ہے. آپ سے کیا سیکھا بتاؤ؟ بولے کیا سیکھا؟ ہاں بھائی عرفان، کیا سیکھا؟ کس سے سیکھا؟ کیا سیکھا؟ یہاں پہ آپ ہیں ہی نہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا تعلیم ہو رہی ہے. کس سے سیکھا، کیا سیکھا، آپ کو کچھ نہیں پتا. ہاں بھائی کس سے سیکھا حضرت عبداللہ بن عباس نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا سیکھا؟ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ احادیث. حضرت عبداللہ بن عباس کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے تو آپ سے بہت کچھ سیکھ لیا کرتے تھے، آپ سے بہت کچھ سیکھ لیا کرتے تھے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما کے اللہ کے پاس چلے گئے، عبداللہ بن عباس کے اندر تو بہت شوق تھا سیکھنے کا. تو یہ صحابہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کو معلوم چلتا ہے کہ فلاں صحابی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ ان کے پاس جاتے اور ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے ان کے انتظار میں، دروازہ نہیں بجاتے تھے. کیونکہ ان کے اندر ایک چیز اور تھی، ادب اور احترام. ادب اور ایک ہوتا ہے نا جا کر دروازہ بجا دینا، بیلے بجانا، تو کوئی استاذ باہر آئیں گے ان کو تکلیف ہوگی، نہیں، یہ باہر بیٹھے رہتے تھے. عبداللہ بن عباس جن سے حدیث سیکھنی ہوتی تھی تو وہ ان کے استاد ہوں گے. تو یہ جب کسی صحابی کے پاس جاتے ہیں حدیث لینے کے لیے کہ ان کو معلوم چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے، تو یہ ان سے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ان کے دروازے کے باہر کپڑا بچھا کر بیٹھ جاتے تھے. اور اس زمانے میں کچے گھر ہوتے تھے، کچی دیواریں ہوتی تھی، کچی روڈیں ہوتی تھی، مٹی اڑا کرتی تھی. تو یہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہتا تھا باہر، مٹی اڑتی رہتی تھی، میرے اوپر مٹی لگ جایا کرتی تھی، میں دروازے کے باہر بیٹھا رہتا تھا. جب وہ صحابی باہر آتے تھے میں ان سے حدیث سیکھا کرتا تھا. وہ آنے کے بعد پوچھتے عبداللہ تم باہر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں آپ سے حدیث سیکھنا آیا ہوں. ارے تم کیوں آئے؟ ہم خود آ جاتے. کہیں نہیں، میں آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کے پاس سیکھنا آؤں گا، آپ کیوں آئیں گے میرے پاس؟ اچھا تم آئے تھے دروازہ بجاتے رہے؟ کہہ رہے نہیں، دروازہ بجانا آپ کو تکلیف دینا ہے، دروازہ بجاؤں گا آپ آرام کر رہے ہوں گے، کوئی کام کر رہے ہوں گے، آپ کو میری وجہ سے باہر آنا پڑے گا، اچھی بات نہیں ہے، اس لیے میں باہر انتظار کرتا ہوں. تو گھنٹے گھنٹے اپنے استادوں کا کیا کرتے تھے؟ انتظار کرتے تھے دروازے کے باہر. یہ ہوتا ہے ادب اور احترام. تو عبداللہ بن عباس میں کتنی خوبیاں ہو گئیں؟ 3. شاباش. پہلی خوبی کیا ہے؟
یعنی پڑھنے پڑھانے کا شوق. دوسری خوبی کیا ہے؟ خدمت، بڑوں کی خدمت. اور تیسری خوبی کیا ہے؟ بڑوں کا ادب اور احترام. کہ تکلیف نہیں دے رہے، تکلیف نہیں دے رہے، تکلیف نہیں دے رہے. انتظار کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے، دروازے کے باہر مٹی اڑ رہی ہے، کپڑے گندے ہو رہے ہیں، چہرے پر مٹی لگ رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں اپنے استاذ کو تکلیف نہیں دوں گا. دروازہ بجاؤں گا تو استاذ کوئی کام کر رہے ہوں گے، ان کو باہر آنا پڑے گا، میرے بڑے ہیں وہ، میں ان سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو میں ان کو کیوں تکلیف دوں؟ نہیں، باہر کھڑے رہتے. تو جب اتنی ساری پیاری پیاری خوبیاں کسی کے اندر ہوں گی تو وہ کبھی ناکام ہوں گے؟ اگر آپ کے اندر یہ خوبیاں آ گئیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ میں تعلیم کر رہا ہوں آپ لوگ اس طرح بیٹھے. کچھ بچے ہیں جو پوری تعلیم میں دوزان اور تیاری شکل بیٹھ رہتے ہیں، وہ عبداللہ بن عباس کی طرح ادب والے ہیں. اور کچھ بچوں کو میں دیکھتا ہوں بار بار کہنا پڑتا ہے کہ سیدھے بیٹھیے. غلط بات، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. تو عبداللہ بن عباس جیسی خوبیاں اگر کسی کے اندر آ گئیں، تینوں خوبیاں، کہ پڑھنے پڑھانے کا شوق، گھومنے پھرنے کا، کھانے پینے کا شوق نہیں تھا وہاں پہ. جیسے آپ لوگوں کے یہاں ہے نا شوق کہ آئے دن بابا کہیں لے کر نہیں جاتے، ماما سے کہتے ہیں بابا کہیں لے کر نہیں جاتے، سارا دن ہم گھر پہ وہ گھر پہ ہی رہتا ہوں، باہر کہیں جاتا ہی نہیں ہوں. ایسے ہوتا ہے نا، ایسے ہی کرتے ہو نا، مما کے سامنے روتے ہو بابا کے لیے، بابا کی شکایت کرتے ہو، یہ بری بات. ہم کہیں جاتے نہیں ہیں، یہی ہوتا ہے. گھومنے کا شوق ہے، کھانا دیکھا گھر میں کیا پکا ہے، پسند نہیں آ رہا، پیزا چاہیے. پیزا کھانے کا شوق ہے، برگر کھانے کا شوق ہے، کولڈ ڈرنک پینے کا شوق ہے. آپ لوگوں کے شوق یہ ہیں. عبداللہ بن عباس پورا دن اپنے استاذ کے انتظار میں دروازے پر بھوکے بیٹھے ہوتے تھے، بھوکے اور پیاسے، حدیث سیکھنے کے لیے، کہ میرے استاذ باہر نکلیں گے تو ان سے حدیث سیکھوں گا. یہ ان کا شوق تھا. اس شوق میں، وہ سیکھنے کے شوق میں کیا ہے؟ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں. ان کو یہ شوق تھا، بھوکے اور پیاسے بھی ہیں. اور کیا وہاں پہ کیا اڑ رہی ہے؟ ڈسٹ، مٹی، بے تحاشا مٹی میں ہو گئے. لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے میں گندا ہو گیا، اپنے استاذ کو تکلیف نہیں دے رہے. علم دین سیکھنے کا شوق تھا. کیا شوق تھا ان کو؟ علم دین، عالم دین بننے کا شوق تھا. آپ لوگوں کو ہے عالم دین بننے کا؟ انشاءاللہ بولو ہم سب عالم دین بنیں گے انشاءاللہ. عبداللہ بن عباس کی طرح ہم بھی بنیں گے. بولو سارے عبداللہ بن عباس کے نام سے بولو نا، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے عبداللہ بن عباس کو قبول فرمایا، ہمیں بھی قبول فرما لیں. بولو آمین بول دو. چلو، تو ان جیسا شوق اگر آپ لوگوں کے اندر آ گیا، جو 3 شوق ان کے اندر تھے، تو آپ بھی انشاءاللہ پکے کامیاب ہوں گے، پکے. تو یہ ان کے اندر بڑی چیز تھی، ادب اور احترام. دروازے پر بیٹھے ہوئے استاذ جو صحابی رسول باہر نکل کر آئے، دیکھا عبداللہ بن عباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. حیران ہو گئے کہ بھائی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو، ہمیں شرم آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہو، ہمیں دروازہ بجا دیتے، ہم اندر سے باہر آ جاتے تمہارے لیے، ہم تمہارے پاس آ جاتے، تم کیوں آئے ہو؟ تو صحابی رسول اس لیے عبداللہ بن عباس کی قدر کیا کرتے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ چچا زاد بھائی ہیں. وہ صحابہ کہتے تھے بھائی تمہاری نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تم اہل بیت میں سے ہو، تم سے محبت اور تمہارا احترام ہمارے ذمے ہے، ایمان کا حصہ ہے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نہیں، وہ ساری چیزیں ایک جگہ، میں آپ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں، آپ میرے استاد ہیں، میرے اوپر لازم ہے میں آپ کو کیا کروں؟ استادوں کا ادب کرتے ہیں، استادوں کی شکایتیں نہیں کرتے، استادوں کی بات کا مذاق نہیں اڑاتے. سن رہے ہو؟ استادوں کی بات کا مذاق نہیں اڑاتے. استاذ کا ادب ہوتا ہے، ادب. بغیر اٹھاؤ. یہ عبداللہ بن عباس کی خوبی تھی کہ جب ان کو معلوم چلتا ہے کہ فلاں صحابی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، علم ہے، علم دین ہے، تو اس حدیث کو سیکھنے کے لیے جاتے تھے. دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے، لمبے سفر. جیسے ان کو معلوم چلا
کہ فلاں صحابی ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی تھی، ان کے پاس ہے، تو یہ ان سے حدیث سیکھنے کے لیے سواری لیتے. اور اس زمانے میں نہ گاڑیاں تھیں، نہ موٹر سائیکل تھی، نہ جہاز تھے، نہ ٹرین تھی، نہ بسیں تھیں. کیا تھا؟ سواری تھی، اونٹ کی سواری. اس پر بیٹھتے تھے اور اب حدیث سیکھنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، دور سفر کر کے جا رہے ہیں، کئی کئی دن سفر کر رہے ہیں، کئی کئی دن سفر کر کے پہنچتے تھے. مہینے کا سفر کیا، ہفتے کا سفر کیا، 10 دن کا، اور وہاں پہنچنے کے بعد جا کر بیٹھ جاتے تھے. پھر وہ صحابی باہر نکلتے، تم عبداللہ تم یہاں کیسے آ گئے اتنے دور؟ کہ میں آپ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں. ارے اتنی دور کا سفر کیا حدیث سیکھنے کے لیے؟ ہمیں بتا دیتے ہم تمہارے پاس مدینہ آ جاتے. نہیں نہیں، آپ کے پاس میں آؤں گا، آپ کے پاس حدیث ہے. کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے جانا پڑتا ہے، کنواں خود آتا ہے پانی پلانے کے لیے؟ آپ کے گھر میں کولر ہو تو آپ کولر کے پاس جاتے ہیں، کولر خود چل کر آتا ہے؟ آپ خود چل کے جاتے ہیں نا کولر کے پاس. فریج میں پانی کی بوتل رکھی ہو تو آپ پانی کی بوتل پینے کے لیے، پانی کے لیے فریج کے پاس جاتے ہیں، فریج خود چل کے آ رہا ہوتا ہے پانی کی بوتل میں. تو یہ سیکھو. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ دیکھو، عبداللہ بن عباس ان سے کہتے ہیں کہ آپ مثل کنویں کے ہیں، آپ مثل کولر کے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے خزانہ رکھا ہے، آپ چل کر نہیں آئیں گے، ہم آپ کے پاس چل کر آئیں گے. ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں چاہیے. جس کو چاہیے ہوتا ہے وہ جاتا ہے نا. بتاؤ، یہ خود جانا، یہ ان کو آنا چاہیے. استاذ پڑھانے کے لیے آئیں گے، استاذ کے بعد پڑھنے کے لیے آنا چاہیے. بولیے سارے بولیے. مثال ہے مدرسے آپ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مدرسہ آپ کے پاس آتا ہے. خدا. تو عبداللہ بن عباس بھی یہ کہا کرتے تھے جب ان سے کہتے ہیں نا صحابی کہ آپ نے کیوں تکلیف کری، ارے ہم مدینہ آ جاتے. عبداللہ بن عباس کہتے نہیں، آپ علم کا خزانہ ہیں، آپ کے پاس میں آؤں گا، مجھے علم سیکھنا ہے، مجھے علم، میں پیاسا ہوں، پانی پینا ہے، میں خود آپ کے پاس آؤں گا، آپ پیاسے نہیں ہیں. آ رہی بات ہے سمجھ میں؟ تو استادوں کا ادب کرنا چاہیے، ان کے پاس خود جانا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے. آپ کو اگر وہ ایک آیت سکھا رہے ہیں تو ان کی کیا کریں آپ؟ ان کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں. ان کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر مت بیٹھیں، ان سے پہلے مت بیٹھیں، پہلے ان کو بٹھائیں مناسب جگہ پر، پھر خود بیٹھیں خراب سی جگہ پر. اچھی جگہ پر کس کو بٹھاتے ہیں؟ سن رہے ہیں آپ؟ عبداللہ بن عباس کے اندر یہ خوبیاں تھیں. دور دور کا سفر کیا کرتے تھے ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے. ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے بولے سارے بولے، لمبا لمبا سفر کرتے تھے، مشقتوں کا سفر کیا کرتے تھے. تو جب کوئی مشقت اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ کامیاب. یہ دیکھو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مشقت اٹھاتے ہو نا. آپ لوگ مشقت گھر سے آئے ہو نا، آپ صبح سے شام تک یہاں رہتے ہو نا، محنت کرتے ہو نا، مشقت اٹھاتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی کامیاب کر دیتے ہیں، حافظ بن جاتے ہو آپ ماشاءاللہ. اور اگر کوئی بچہ مشقت نہ اٹھائے، سفر نہ کرے، گھر سے مدرسے نہ آئے، مدرسے میں آ کر پڑھے نہ، تو وہ کامیاب ہو جائے گا؟ کوئی بچہ گھر میں بیٹھا رہا ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے خود پڑھانے کے لیے آئیں گے قاری صاحب تو میں پڑھوں گا، پڑھ لے گا؟ وہ پڑھ لیں گے، حافظ بن جائیں گے. گھر بیٹھ کے کوئی حافظ بنتے ہیں؟ گھر میں کوئی حافظ بنے؟ بولو سارے. پڑھنے بتاؤ، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر گھر میں بیٹھ کے بنتا ہے یا اسکول کالج یونیورسٹی جانا پڑتا ہے؟ بولو سارے بولو. اتنے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئر، پروفیسر، لیکچرار وغیرہ، یہ سب کیا گھر میں بیٹھ کے بن گئے؟ یہ انہوں نے محنت کری ہے. ہر کام کے لیے کیا کرنی پڑتی ہے؟ بولو سارے بولو. ہر کام کے لیے محنت ہوتی ہے، ہر کام کے لیے، پھر جا کر کامیابی ملتی ہے. پھر کامیابی، ایسے کامیابی نہیں ملتی. کامیابی اسی کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس علم دین، عالم دین بننے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں کہ دور دور کا لمبا لمبا سفر کر رہے ہیں. گرمیوں میں مٹی لگی ہوئی ہے جسم پر، استاذ کے گھر کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے ہیں، مشقتیں اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، کھانے پینے کی کوئی فکر ان کو، ان کے اندر کھانے پینے کا اور گھومنے پھرنے کا شوق بھی نہیں ہے کہ آج پی ایف میوزیم، تو آج بحریہ، اور کہاں، اور آج سی وی، اور یہ ان کے یہاں نہیں تھا. یہ فرق تھا ان میں اور ہم میں. کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے، اتنا سا فرق ہے. اس فرق کو آپ ختم کر دیں اپنے اندر سے تو آج ہی آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج ہی کامیاب ہو جائیں گے. تو ابھی بہت سارے بچے ہیں، کچھ بچے ہمارے ملنے آتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں بیٹا کیا پڑھا اب تک آپ نے؟ میں نے 8 کلاس میں تھا، اسکول چھوڑ دیا، میں دکان پہ بیٹھتا ہوں. میں نے کہا ایسا کیوں کیا؟ بس پڑھائی نہیں کری. آپ کی تو پڑھنے کی عمر تھی. تو سچ نہیں بتاتے کہ پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہے. پڑھنے کا
شوق نہیں تھا، اس لیے ابو نے اٹھا کر دکان پہ بٹھا دی. اور بعض بچے ایسے بھی آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے کہ ہمیں دیکھ کر اتنی حیرانگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ کم عمری میں لڑکے ہیں. ابھی ایک دو ہمارا بچہ ہے، اس نے سی اے کے 2 پارٹ کلیئر کر دیے ہیں. کم عمر، بہت زیادہ عمر کا نہیں ہے، نوجوان ہلکی سی عمر کا ہے. سی اے کی ڈگری حاصل کر رہا ہے وہ، اکاؤنٹنٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. سب سے مشکل تعلیم پڑھائی ہے، سب سے مشکل پڑھائی ہے. وہ پڑھ رہے ہیں اور 2 پارٹ اس نے کلیئر بھی کر دیے، بلکہ ہاف ہو گیا، اس کا آدھا رہ گیا. ایسے لڑکوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے لڑکے ہیں ماشاءاللہ. دارالعلوم کراچی جو مدرسہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، دارالعلوم نہیں ہے، وہاں پہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. ہم ان سے جا کر ملتے ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے. کون سے درجے میں ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بن رہے ہیں. کتنے سال رہ گئے؟ 2 سال رہ گئے، 3 سال. عالم. بھائی کہاں رہتا ہوں؟ مدرسے میں رہتا ہوں. مدرسے کے ماحول میں خوش ہیں. ہم سے ملتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. جامع بیت السلام میں مولانا عبدالستار صاحب کا مدرسہ ہے، بڑا مشہور مدرسہ ہے. وہاں کبھی جانا ہوتا ہے تو وہاں جاتا ہوں تو بہت سارے بچے آ جاتے ہیں. نیوت بھائی آئے ہوئے، نیوت بھائی آئے ہوئے. ہمارے یہاں کے پڑھے بچے وہاں بھی پڑھ رہے ہیں. کوئی او لیول کر رہا ہے، کوئی انگلش عربک پڑھ رہا ہے. وہاں پہ بہترین پڑھائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، عالم بن رہے ہیں سارے بچے. جیسے میں وہاں جاتا ہوں پتہ نہیں کتنے سارے بچے جمع ہوتے ہیں. جامعہ قرآنی یہاں کے پڑھے بچے، وہاں بھی کتنے سارے بچے ہیں جامعہ بیت السلام میں. اتنی خوشی ہوتی ہے جب بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ یار یہ بچہ کچھ کر رہا ہے. اور جس بچے کے اندر نا گھومنے کا، پھرنے کا، کھانے کا شوق ہوتا ہے کہ بس میں گھومنے چلے جاؤں، نماز نہیں پڑھنی، مرغیاں پال لوں، سائیکل چلا لوں، جس کے اندر یہ شوق ہوتا ہے بس پیزا آ جائے، برگر آ جائے، اور روزانہ کسی خالہ کے گھر اور ماموں کے گھر اور تایا کے گھر گھومتے رہیں بس، اور روزانہ کسی پارک میں سی وی او میں روزانہ کسی پارک میں اور سی وی او میں جاتے رہیں، تو ان بچوں کا حال بھی اچھا نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں نے کون سی یہ 3 شوق اپنے اندر پیدا کرنے ہیں انشاءاللہ. آج کی تعلیم ہم ختم کر رہے ہیں ان 2 بچوں کی وجہ سے، کیونکہ مزید تعلیم نہیں ہونے دیں گے یہ. باقی انشاءاللہ پھر کل